جی حضرات گرامی قدر، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، جی ہاں، بہت ہی اہم گفتگو ہے، ضرور سنیں۔ یہاں پر رولا ہے کہ رکوع سے پہلے رکوع میں کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ رفع الیدین کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کے وقت رفع یدین فرماتے اور سجدے کی تکبیر کے وقت اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا، اور ہاشمی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ جی ہاں، ان حدیثوں کو کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ نے دونوں کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب نماز کا آغاز کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب سجدہ کرتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے اسماعیل بن عیاش کے۔ وہ ویسے تو صدوق ہیں لیکن غیر شامیوں سے ان کی روایت میں کلام ہے۔ اب یہ آپ ان حدیثوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ حضرات محترم، ابن ماجہ کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع، صفحہ نمبر 62 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں ہم حضرت ابراہیم نخعی کے پاس آئے تو حضرت عمر بن مرہ نے کہا کہ ہم نے حضرمیوں کی مسجد میں نماز پڑھی تو مجھ سے علقمہ بن وائل نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین فرماتے جس وقت نماز کا آغاز کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب سجدہ کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا میرے خیال میں تو ہمارے باپ نے صرف اسی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے اسے کیسے یاد کر لیا؟ عبداللہ نے اسے آپ سے یاد نہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا رفع یدین صرف نماز کے شروع میں ہی ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے محبوب کے غلاموں سنو، فیصلہ کرو آپ لوگ خود۔ صرف یہاں پہ کہتے ہیں جی رکوع سے پہلے کوئی ایک نماز، میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت پر کوئی ایک نماز ثابت کرو جو حضور نے قبل از رکوع بعد از رکوع رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہو۔ ابو بکر صدیق نے کوئی ایک نماز ایسی پڑھی ہو، لیکن یہاں تو سجدے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابو اسحاق بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے امام بخاری نے جزا رفع الیدین میں روایت کی اور اس کی سند صحیح ہے۔ جی امام بخاری نے لکھا ہے اس کو، تو اس کی سند صحیح لکھی ہے۔ ہاں جی، جزا رفع الیدین للبخاری کے اندر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 68 پر۔ کہاں جائیں گے جو خالی رفع الیدین تک رکوع سے پہلے رکوع کے بعد ثابت کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا اگرچہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے ہو یہ منسوخ نہیں ہوئی، تو پھر سجدے سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرو، یہ بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ اگرچہ سجدے والی منسوخ سمجھتے ہو کہ سجدے میں جاتے وقت سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گئی، تو پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین منسوخ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔